الرحمن الرحیم، میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، نادرا کی طرف سے ایک اہم معلومات، اگر آپ شناختی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی آپ سروسز نادرا سے لینے جا رہے ہیں تو آپ ایک کام گھر سے کر کے نکلیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئی ڈی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں یا آپ پہلے سے موجود آئی ڈی کارڈ میں کسی قسم کی ترمیم کروانے جا رہے ہیں نادرا کے دفتر، مثلا آپ نے نام تبدیل کروانا ہے، عمر تبدیل کروانی ہے، پتہ تبدیل کروانا ہے، مذہب تبدیل کروانا ہے، یا آپ نے فوٹو تبدیل کروانا ہے، یعنی آپ نے اگر اپنے آئی ڈی کارڈ میں کسی قسم کی ترمیم کروانی ہے، اور یا پھر آپ نے شادی شدہ شناختی کارڈ بنوانا ہے، یعنی اپنی بیگم کا شناختی کارڈ اپنے نام کے ساتھ بنوانا ہے، یا اوورسیز پاکستانی سادہ کارڈ بنوانے جا رہے ہیں، یا سمارٹ کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں، بے فارم بنوانا چاہ رہے ہیں، بچوں کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جسے کہا جاتا ہے چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اگر وہ بنوانا چاہ رہے ہیں، FRC بنوانا چاہ رہے ہیں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے کہا جاتا ہے، یا پھر آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ، وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ بنوانا چاہ رہے ہیں، یعنی نادرا سے کسی قسم کا کارڈ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گھر سے ان ہدایات کے اوپر عمل کر کے جائیں، آپ کو آسانی ہوگی، بار بار چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے اور آپ کا کام جلدی ہو جائے گا۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا اپنا شناختی کارڈ زائد المیعاد نہ ہو، ایکسپائری نہ ہو۔ اگر وہ ایکسپائری ہے تو اس سے پہلے آپ بنوائیں، اگر آپ اس میں شادی شدہ ہیں تو۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سہولت جو ہے وہ نادرا سے لینے کے لیے نادرا کے دفتر جا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے آئی ڈی کارڈ زائد المیعاد نہ ہو۔ اگر آپ کے والدین کے شناختی کارڈ ایکسپائری ہو گئے ہیں اور آپ ان کی زیر کفالت ہیں، ان کی فیملی ٹری میں شامل ہیں، اور آپ نادرا سے کسی قسم کی سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو جب تک آپ اپنے والدین کے شناختی کارڈ اپ ڈیٹ نہیں کرائیں گے، ان کے شناختی کارڈ کی تجدید نہیں کرائیں گے، آپ کو نادرا آپ کا شناختی کارڈ بنا کر نہیں دے گا۔ تو پہلے ان کے آپ شناختی کارڈ بنوائیں۔ اگر والد اور والدہ میں سے کوئی فوت ہو گیا تو پھر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد اگر والد فوت ہو گیا تو پھر والدہ سربراہ بن جاتی ہے گھر کی، اگر والدہ فوت ہو گیا تو والد تو آلریڈی سربراہ ہوتا ہی ہے، تو ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائری نہ ہو۔ دوسرا، اگر والد یا والدہ میں سے کوئی ایک بندہ حیات نہ ہو تو نادرا میں یونین کونسل سے جاری کیا ہوا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ آپ لے کر جائیں گے، ان میں ان کا اندراج کرائیں گے کہ میری والد یا والدہ فوت ہو گیا، اب میرا فیملی سربراہ فلاں بن گیا ہے۔ اب فیملی سربراہ کون بن سکتا ہے یا فیملی سربراہ کون ہوتا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے والد، والدہ اور ان کی وفات کے بعد آپ کے جو بڑے بہن یا بھائی ہیں وہ فیملی ہیڈ بن سکتے ہیں۔ والد فیملی سربراہ ہوتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے تو پھر والدہ بن جاتی ہے، اور اگر والدہ حیات نہیں جاتی تو بڑے بہن یا بھائی آپ کا فیملی ہیڈ بن سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر آپ میل ہیں، آپ مرد ہیں اور شادی شدہ ہیں تو آپ بذات خود اپنی فیملی کے سربراہ ہیں، پھر آپ کو کسی کی سربراہی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اپنی فیملی کے خود سربراہ ہیں، پھر آپ کی ایک الگ سے فیملی بن گئی، آپ فیملی ہیڈ بن گئے خود۔ اگر آپ فیمیل ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کا فیملی ہیڈ یعنی فیملی سربراہ آپ کا خامد ہوگا۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی فیملی ہیڈ اور سربراہ خود بن جاتی ہے اگر اس کا خامد فوت ہو گیا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا میں اندراج ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی فیمیل طلاق یافتہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی فیملی ہیڈ خود بن سکتی ہے، آپ طلاق کے ڈاکومنٹ لے کر نادرا میں سبمٹ کرائیں گے اور آپ جو بچے آپ کی زیر کفالت ہیں آپ ان کے فیملی ہیڈ بن جائیں گے۔ بچے نہ ہونے کی صورت میں طلاق یافتہ جو خاتون ہے، اب جب بچے نہیں ہوں گے، خامد بھی فوت ہو گیا، بچے بھی نہیں ہیں، اب وہ اپنی فیملی کی سربراہ مثلا خود کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس کے لیے اس کو دوبارہ اپنے والدین کی فیملی میں جانا ہوگا، اپنے والدین کی ٹری میں جانا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد وہ خامد کے فیملی ٹری میں آ گئی تھی، خامد فوت ہو گیا، بچہ کوئی نہیں ہے، تو اب وہ دوبارہ جو ہے وہ طلاق یافتہ خواتین اپنے والدین، بہن، بھائی کے ساتھ وہ اس کی فیملی ٹری میں جا سکتی ہے۔ اگر والدین فوت ہو گیا تو ان کا جو بڑا بھائی اور بہن وہ اس کا فیملی ہیڈ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو فیملی ہیڈ بارے کسی قسم کی کوئی دقت کا سامنا ہو یا کسی قسم کا کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو میں نے نادرا کی ہیلپ لائن دے دی ہے، وہاں بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ